صلوات 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 صلوات. جب مامون دنیا سے گزر گیا تو معتصم خلیفہ بنا اور امام جواد علیہ السلام مدینے روانہ ہوئے، لیکن معتصم چاہتا تھا کہ امام کو اپنی نظروں میں رکھے اور ان کے اعمال و رفتار کا بخوبی مشاہدہ کر سکے. اس لیے اس نے حکم دیا کہ امام جواد کو بغداد لے آیا جائے، اور یہاں سے امام جواد کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوا. حالانکہ امام اپنی نوجوانی کی عمر میں تھے، لیکن آپ نے چونکہ بہت سارے سخت سوالوں کے جواب کو دیا تھا، اور یہی دوسروں کے لیے کینے اور حسد کا باعث بنا. اور لوگ خلیفہ معتصم کو جا کر امام کے بارے میں بھلا و برا کہتے تھے. ان لوگوں میں ابن ابی داؤد بغداد کا مشہور قاضی بھی تھا. اے قاضی، بتاؤ تو کہ اگر ایک چور اپنی چوری کا اقرار کرے اور اس کے ہاتھ جو کاٹے جانے چاہیے تو کہاں سے کاٹے جانے چاہیے؟ اے امیر المومنین، چور کے ہاتھوں کو کونڈی سے کاٹنا چاہیے. تمہارے پاس اس دعوے کی تمہاری کیا دلیل ہے؟ خداوند قرآن میں وضو کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ہاتھوں کو کوہنی تک دھو، تو پھر چور کے ہاتھوں کو بھی کوہنی تک ہی کاٹنا چاہیے. خوب. تمہاری کیا نظر ہے اے امیر المومنین؟ چور کے ہاتھوں کو ہتھیلی تک ہی کاٹنا چاہیے. کیوں صرف ہتھیلی؟ کیا اسے ثابت کر سکتے ہو؟ کیونکہ ہاتھ کا مطلب انگلیاں اور ہتھیلی ہے. کیونکہ خداوند مسح کے بارے میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسح کرو، جس کا مطلب ہاتھوں کی انگلیاں اور ہتھیلیاں ہے. معتصم نے امام کی طرف رخ کیا اور کہا، ابو جعفر، اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام نے فرمایا، دوسروں نے اپنے نظریات کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اب میرے صلاح اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے دوسروں کے نظریات سے کوئی مطلب نہیں. اس معاملے میں آپ بتائیے، آپ کی کیا نظر ہے؟ مجھے اس بارے میں اظہار نظر کرنے سے معاف کر دو. تمہیں خدا کی قسم ہے، اس معاملے میں اپنی رائے بیان فرماؤ. اب جب کہ تم نے مجھے خدا کی قسم دی ہے تو جان لو کہ ان تمام لوگوں نے غلط حکم کو بیان کیا ہے. چور کے ہاتھوں کی صرف انگلیاں کاٹنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اس کی ہتھیلی ہرگز کاٹنی نہیں چاہیے. اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام جواد نے فرمایا، رسول خدا سجدے کے بارے میں فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے بدن کے 7 اعضاء پر سجدے کو انجام دے، جن میں سے ایک عضو انسان کا ہاتھ ہے، اور اگر ہاتھوں کو ہتھیلی تک یا کوہنی تک کاٹا جائے تو پھر سجدہ کرنے کا حصہ باقی نہیں رہے گا. جبکہ خداوند متعال فرماتا ہے، سجدے کے اعضاء خداوند متعال کے لیے ہیں اور اس لیے اسے کاٹنا نہیں چاہیے. یہ کلام منطقی اور صحیح ہے. شاباش ابا جعفر، شاباش. چور کے ہاتھوں کو انگلیوں تک کاٹا جائے. شاباش. ابن ابی داؤد اور دوسرے دانشمند اس بات کو سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آرزو کرنے لگے کہ اے کاش زمین اپنا منہ کھول کر ہمیں اپنے اندر لے لے، تاکہ وہ معتصم کے سامنے اس طرح بے عزت نہ ہو. اور اس کے بعد ابن ابی داؤد، جس کے دل میں امام کے لیے حسد اور کینہ تھا، معتصم کی خدمت میں پہنچا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس بات سے میں دراصل جہنم کی آگ کا خریدار بن جاؤں گا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے ایک مجلس میں دانشمندوں کو اور علماء کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک مسئلے کے بارے میں نظریات لیے تھے.
اور پھر آپ نے اپنے جواب کو ایک جوان سے دریافت کیا تھا کہ کچھ لوگ اس کی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا کا جانشین اور برحق امام ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو آپ کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ معتصم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کے گالوں کا رنگ اڑ گیا اور اس نے ابی داؤد کی اس نصیحت کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر حکم دیا کہ امام جواد کو دارالخلافت میں لایا جائے۔ امام نے ابتداً اس دعوت کو رد کر دیا، لیکن ان لوگوں نے بہت اصرار کر کے آپ کو بلایا اور پھر اسی مجلس میں امام کو زہر پلا دیا اور کچھ مدت کے بعد امام کی شہادت ہو گئی اور احکام اسلامی کی تعلیم دینے کا یہ اجر ملا کہ بجائے اس کے کہ ان کی قدر کو سمجھا جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کا قتل کیا جاتا ہے۔ صلوات 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 صلوات